للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سارے ہیں کہ جب ہم کوئی لمبی سی قبر دیکھ لیتے ہیں، بہت لمبی سی، تو ہم بہت حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہے، اتنی لمبر کیوں آخر بنائی گئی؟ یہ قبر والا اس کے پاس بہت کچھ ہے، یہ کچھ بہت پہنچا ہوا بابا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ کسی قبر کو دیکھ لیتے ہیں جو پہاڑ کے اوپر وہ مزار ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اتنی اونچائی پر یہ قبر بنائی گئی ہے تو کچھ نہ کچھ یہاں پر بھی آپ کو مل سکتا ہے، یہاں پر اتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ فضول میں جا رہے ہیں، تو یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ دراصل ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو ہمارے اندر کا وہ ہندو تڑپ اٹھتا ہے کہ یار یہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ تو یہ کام مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جن، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 21 میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، نبی ان سے کہہ دیجئے قل لا املک، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھلائی یا خیر یا نفع و نقصان کا اختیار میں رکھ سکوں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایسی کچھ شکتیاں نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور ہمارے سروں کے تاج اور سارے پیغمبروں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو اس قبر میں پڑے بابا کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ قبر چاہے چھوٹی ہو یا لمبی ہو، چوڑی ہو یا لمبائی اس کی زیادہ ہو، تو اس کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی وہ عظیم شخصیت، ایسی عظیم شخصیت جو نہ کبھی گزری نہ بھی کبھی آئے گی، وہ ایسی عظیم ہستی تھی۔ اس زمین نے ایک ایسی ہستی دیکھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، گواہ ہے کہ یہ ایک عظیم انسان تھا، تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو دوسروں کے پاس یہ اختیار کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ نفع کے اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا، ما فوق الاسباب، میرے پاس ایسی کوئی شکتیاں نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس قسم کی شکتیاں نہیں ہیں، پھر ان بابا لوگوں کے پاس، ان ساحروں کے پاس، ان جادوگرے کے پاس، ان کاہنوں کے پاس کہاں سے یہ شکتیاں آئیں؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک ان سے زیادہ پہنچی ہوئی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح ہم کلمے میں کہتے ہیں لا الہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ہم بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، اور اس طرح قبر پرستی کے بازار گرم ہوتے رہے ہیں۔ آپ آج کل دیکھیں مسجد میں آپ کو اتنے لوگ نہیں ملیں گے جتنا آپ مزاروں میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔